السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے مفرد کے متعلق بحث کی تھی، اس کے بعد ہم نے اسم کی تعریف اور اس کی علامات آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ آج ہم فعل کی علامات آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ ایک عربی عبارت لکھی ہوئی ہو، اس میں آپ کس طرح پہچان کریں گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فعل ہے یا یہ اسم ہے یا یہ حرف ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے فعل کی علامات کو ذکر کریں گے۔ یاد رکھیے، جس لفظ کے شروع میں قد ہو تو وہ لفظ ہمیشہ فعل ہوگا، کیونکہ اسم کے شروع میں قد نہیں آتا۔ جیسے قد قامت الصلاۃ، اب یہاں پر قامت کے ساتھ قد ہے، یعنی قد قامت، تو یہ قامت فعل ہے۔ اسی طرح جس لفظ کے شروع میں سین ہوگا تو وہ بھی فعل ہوگا، جیسے سیعلمون۔ اسی طرح سوف جس کے شروع میں ہوگا تو وہ بھی فعل ہوگا، جیسے سوف تعلمون۔ اسی طرح وہ کلمہ، وہ لفظ جس کے آخر میں تائے ساکن مبسوطہ ہو، اسم کی علامت میں یہ تھی کہ تائے تانیث مدورہ ہو، مدورہ یعنی گولتا، یہاں پر تائے تانیث ہو مبسوطہ یعنی پھیلی ہوئی ہو، تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، جس طرح کہ قالت ہے۔ اسی طرح وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تاکید ہو، ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، جیسے لأغلبن۔ اب یہاں پر جو آخر میں نون ہے یہ نون تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے۔ اسی طرح جس کلمے کے آخر میں بھی نون ثقیلہ ہوگا ہمیشہ وہ فعل ہوگا۔ اگر نون خفیفہ ہوگا تو وہ بھی فعل ہوگا، جیسے لنصفعن، تو یہاں پر جو نون خفیفہ ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ ناظرین، یہ تھی فعل کی علامات کہ اگر آپ کو فعل کی علامات کی پہچان ہوں گی تو آپ عبارت کے اندر لکھے ہوئے جو کلمے ہوں گے اس میں آپ آسانی سے پہچان کر سکیں گے کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ فعل ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ علامات اسم میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جو تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا تو وہ اسم ہوگا۔ اب بعض فعل کے صیغے ایسے آتے ہیں جو تثنیہ بھی ہوتے ہیں اور جمع کے بھی ہوتے ہیں، صیغے وہ فعل کے ہوتے ہیں، حالانکہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ تو یاد رکھیے، فعل کے جو صیغے تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناصرا، ناصرو۔ اب یہاں پر ناصرا میں جو الف ہے اور ناصرو میں جو واو ہے یہ فاعل ہے، یہ ضمیر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ناصرا ان دو مردوں نے مدد کی، ناصرو ان سب مردوں نے مدد کی۔ اب مدد کرنے والے جو فاعل ہیں یہ زیادہ ہیں، مدد کرنا یہ جو کام ہے یہ صرف ایک ہے۔ تو فعل کے جو صیغے تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں یہ ہمیشہ فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، بذات خود یہ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد حرف ہے جو دو اسموں کو اور اسم یا فعل کو آپس میں جوڑنے کے لیے کام آتا ہے۔ عبارت کے اندر بذات خود یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسموں کو یا فعل یا اسم کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے۔ ہر وہ لفظ جس میں اسم کی علامت میں سے بھی کوئی علامت نہ ہو اور فعل کی علامت میں سے بھی کوئی علامت نہ ہو وہ کلمہ حرف ہوگا۔ یہ آج ہم نے آپ کے سامنے اسم کی، فعل کی اور حرف کی، ان کی تعریفیں، ان کی علامات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آئندہ سبق میں انشاءاللہ ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں۔